یہ ہے سونے کی اشرفی کا ایک واقعہ۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کہیں ایک خوشحال شخص رہتا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کے بیجا لاڈ پیار میں بگڑا ہوا بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ جوان ہو گیا، لیکن نہ کوئی ہنر نہ ہی کسی کام کا تجربہ اسے تھا۔ اسے ایک ہی کام آتا تھا اور وہ تھا باپ سے چھپا کر ماں کے دیے ہوئے پیسوں سے کھیل کود اور مستیاں کرنا اور سڑکوں چوراہوں پر وقت گزارنا۔ ایک دن صبح کے وقت باپ اسے آواز دے کر اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو اور خیر سے جوان بھی ہو، آج سے اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو اور اپنے پسینے کو بہا کر کمائی کرو اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھو۔ بیٹے کو باپ کی یہ بات کچھ ناگوار گزری۔ تقریباً احتجاج بھرے انداز میں اس نے باپ سے کہا، مجھے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا۔ باپ نے کہا، کوئی بات نہیں، اب سیکھ لو، تم آج ہی شہر روانہ ہو جاؤ اور یاد رکھو جب تک میرے لیے ایک سونے کی اشرفی نہ کما لینا، لوٹ کر واپس نہ آنا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق بیٹا گھر سے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں، جو یہ سب گفتگو چھپ کر سن چکی تھی، بیٹے کے سامنے آ گئی۔ مٹھی میں چھپائی ہوئی اشرفی بیٹے کو دیتے ہوئے بولی کہ شہر چلے جاؤ، رات گئے لوٹ کر یہ اشرفی باپ کو لا کر دینا اور کہنا میں یہ شہر سے کما کر لایا ہوں۔ اور یہ نوجوان خوشی خوشی گھر سے روانہ ہو گیا۔ شام گئے لوٹ کر بیٹے نے ویسے ہی کیا جس طرح اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا۔ سیدھا باپ کے پاس جا کر بولا، ابا جان، یہ لیجئے سونے کی اشرفی، میں نے سارے دن بہت محنت کی، جان لڑا کر کام کیا اور بہت ہی مشکل سے اشرفی کما کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ باپ نے اشرفی کو لے کر کافی غور سے دیکھا، پھر آتش دان میں جا کر جلتی آگ میں جھونکتے ہوئے بیٹے سے کہا، نہیں برخوردار، یہ اشرفی تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہے، تم کل سے دوبارہ کام پر جاؤ، دیکھ لینا جب تک ایک اشرفی کما نہ لینا لوٹ کر واپس نہ آنا۔ بیٹا خاموشی سے باپ کی اس حرکت کو دیکھتا رہا، نہ کوئی احتجاج نہ کوئی رد عمل۔ دوسرے دن شہر کو جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دروازے کی اوٹ میں ماں کو پھر منتظر پایا۔ ماں نے اس کی مٹھی پر ایک اور اشرفی رکھتے ہوئے کہا، بیٹا اس بار جلدی واپس آنا، شہر میں 2 یا 3 دن رکے رہنا، پھر لوٹ کر باپ کو یہ اشرفی لا دینا، زیادہ دن نہ لگانا۔ کچھ دن کی بات گھر لوٹ کر سیدھا باپ کے پاس گیا اور اشرفیوں سے تھماتے ہوئے بیٹے نے شہر جا کر ماں کے کہے پر عمل کیا۔ پھر واپس آیا، اے والد محترم، یہ لیجئے سونے کی اشرفی، اسے کمانے کے لیے مجھے بہت کٹھن محنت کرنا پڑی ہے۔ باپ نے پھر اشرفی لے کر اسے کافی غور سے دیکھا اور دوبارہ یہ کہتے ہوئے آگ میں پھینک دی کہ بیٹا یہ وہ اشرفی نہیں ہے، اب تک نہ لوٹنا جب تک اشرفی نہ کما لینا ہے، جو میں چاہتا ہوں کل تم پھر اسے کام کے لیے جاؤ اور اس وقت واپس نہ آنا جب تک ایک اشرفی نہ کما لینا۔ اس بار بھی اپنے باپ کی اس حرکت پر بیٹا بغیر کوئی ایک لفظ بولے خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ یہ نوجوان اپنی ماں کے جاگنے سے پہلے ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں 1 مہینہ رہا۔ اس بار 1 مہینے کے بعد حقیقی معنوں میں محنت و مشقت سے کما کر اشرفی کو نہایت حفاظت سے مٹھی میں دبائے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کے پاس حاضر ہوا۔ اشرفی باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اے والد محترم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بار یہ اشرفی میرے پسینے کی کمائی ہے، یقین کیجئے اسے کمانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی ہے۔ سونے کی اشرفی کو ہاتھ میں لے کر باپ کافی غور سے دیکھتا ہے اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ اشرفی کو آگ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، نوجوان نے آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ابا جان، میں نے اتنی محنت کر کے اس اشرفی کو کمایا ہے اور آپ اسے آگ میں ڈالنے لگے ہیں۔
इस बार बाप हंस दिया और बढ़कर बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा अब बने हो तुम जवान। बेशक ये अशरफी तेरी मेहनत और पसीने की कमाई है, क्योंकि इसे ज़ाय होना तुझसे नहीं देखा गया, जबकि इससे पहले 2 बार अशरफियाँ आग में फेंक चुका हूँ, मगर तुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो तेरी मेहनत की कमाई नहीं थी। इसीलिए जब मैं ये अशरफी आग में फेंकने लगा था तो तुझे एहसास हुआ, मुझे पता चल गया कि ये तेरी मेहनत की कमाई है। तो अजीज़ दोस्तों, बात यही सच है कि बगैर मेहनत और मुशक्क़त से चाहे आपको दौलत का पहाड़ ही क्यों ना मिल जाए, ना तो वो ज़्यादा देर तक टिके रहता है और ना ही उसके जाने का आपको दुख होगा। लेकिन अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से हासिल होने वाली एक एक पाई भी अपनी कीमत का एहसास दिलाती है। लिहाजा हमें हर वक्त मेहनत से काम लेना चाहिए और सबको इसकी यकीन करनी चाहिए।